اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی 14ویں کا چاند دیکھا ہے؟ جس طرح 14ویں کا چاند اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، اس طرح پورے مہینے میں کسی تاریخ میں بھی چاند اپنی روشنی جوبن پہ نہیں دکھاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ماہ رجب المرجب میں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، وہ باقی کسی مہینے میں بھی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بات کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، بلکہ ماہ رجب کے اسماء میں سے ایک اسم رجب الاسب ہے۔ رجب الاسب کا معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمتوں کی برسات والا مہینہ، یعنی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اگر باقی مہینوں میں 10 گنا اللہ اپنے بندوں پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے تو ماہ رجب میں 1000 گنا زیادہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ 1000 گنا بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، وگرنہ کس قدر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اس کا اندازہ لفظوں سے یا اعداد سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی بخشش کے لیے اہتمام کرنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے گا، ان اعمال کا جو بنیادی فائدہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جانا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ہمارے گناہ، ہماری حاجات کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ہمارے گناہ، ہمارے رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں تو ہمارے گناہ، معاشرتی طور پر انسان کی ذلت کا سبب بنتے ہیں تو گناہ۔ اس لیے یاد رکھیے گا، گناہوں کی بخشش ہو جانے کا صاف اور واضح مطلب اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں تو وہ قبول ہو جائے گی، اگر کوئی مشکل ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اگر مقروض ہے تو قرض ادا ہو جائے گا، اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اگر کوئی اور حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، ان کو پہلی رجب کو انجام دیجئے اور اپنی حاجات بارگاہ خدا میں پیش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے گا۔ پہلی رجب کے اعمال میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اس مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے نکلنے والا بچہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل بیان کیا گیا کہ ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو غسل کیا جائے۔ غسل کرنے والے کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ جو شخص یکم رجب کو غسل کرے گا تو وہ بھی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ تیسرا عمل جو پہلی رجب کو انجام دیا جائے گا وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو جو شخص کربلا میں زیارت کر سکتا ہے وہ کربلا میں جا کے زیارت کرے۔ اگر کوئی شخص کربلا نہیں جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، وہ اپنے گھر میں ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ لیں۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اعمال بیان کیے جاتے ہیں، چاہے رجب کے اعمال ہیں، شعبان کے اعمال ہیں، نیمہ شعبان کے اعمال ہیں یا ماہ رمضان کی شبۂ قدر کے اعمال ہیں، تو ان تمام اعمال میں ایک چیز آپ مشاہدہ کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس میں بیان ہوتی ہے۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی رات ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی اہم ایونٹ ہو تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت بیان ہوتی ہے۔ اس کا سبب شاید یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی نہ ہوتی تو آج میں اور آپ یہ اعمال انجام نہ دے رہے ہوتے۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔